بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ نند روز اپنے جہیز کے زیور سے ایک زیور نکال کر مجھے دے دیتی اور بدلے میں صرف میرا پہنا ہوا لباس مانگتی۔ میں دے دیتی اور وہ خوشی خوشی لے لیتی۔ جب ایسے ہی ایک ماہ گزر گیا تو میں نے ایک دن اپنی جگہ کسی اور کا لباس دے دیا اور کچھ دیر بعد نند کے کمرے میں گئی تو میرا نام آمینہ ہے۔ میری شادی بہت جلدی ہو گئی تھی کیونکہ میرے والدین کو شک تھا کہ کہیں میرا رشتے پر بندش ہی نہ ہو جائے۔ مجھ سے بڑی بہن کی عمر 28 سال ہو گئی تھی اور تب جا کر اس کی شادی ہوئی تھی۔ سب میرے بابا کو کہتے تھے کہ کسی نے بندش کروائی ہے تمہاری بیٹیوں پر، اس لیے دوسری کی شادی 25 سال کی عمر ہونے سے پہلے ہی کر دینا، اور میں ابھی صرف 23 سال کی تھی کہ جب بابا نے مجھے بیاہ دیا۔ میرے سسرال والے اچھے لوگ تھے، صرف میری نند مجھے کچھ عجیب سی لگتی تھی۔ وہ کبھی کبھی میرے پاس بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتی رہتی اور کبھی یوں انجان بن جاتی جیسے جانتی ہی نہ ہو۔ میں بھی اس کے مزاج کو زیادہ سر پر سوار نہ کرتی اور اپنے میاں کے ساتھ خوش رہتی۔ میرا شوہر آئے دن مجھے شاپنگ پر لے جاتا اور ڈھیر سارے کپڑے دلواتا تھا۔ ایک دن میری نند میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، بھابی مجھے اپنی سہیلی کی شادی پر جانا ہے، کیا آپ کا کوئی جوڑا مل سکتا ہے؟ میں نے ہوش دلی سے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے اسے اپنا ایک نیا جوڑا دیا مگر کہنے لگی، نہیں آپ کا نیا نہیں بلکہ ایک آدھ بار کا پہنا ہوا جوڑا چاہیے۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے اسے دوسرا جوڑا دے دیا۔ وہ کہنے لگی، اس کے بدلے میں آپ کو اپنے جہیز سے بالیاں لا کر دیتی ہوں۔ میں منع کرتی رہی کہ ارے نہیں مجھے ضرورت نہیں، مگر اس نے اپنے جہیز کی بالیاں لا کر مجھے دے دی۔ میں اس کی اس عجیب حرکت کو لے کر الجھن کا شکار ہو گئی۔ بھلا ایک سوٹ کے بدلے کون اپنے جہیز کا زیور دیتا ہے؟ لیکن وہ دے کر جا چکی تھی۔ کچھ دنوں بعد پھر سے وہ میرا پہنا ہوا جوڑا مانگنے آ گئی۔ اس بار اس نے اپنے زیور سے چوڑیاں دی تھی مجھے۔ میں بہت حیران ہو گئی تھی کیونکہ وہ آئے دن مجھ سے میرے کپڑے مانگنے آ جاتی تھی اور مجھے بدلے میں اپنے جہیز کا کوئی نہ کوئی زیور دے جاتی تھی اور خوشی خوشی چلی جاتی۔ ایک ماہ یوں ہی گزر گیا۔ مجھے تجسس ہوا کہ آخر یہ میرے سوٹ کا کرتی کیا ہے، اسے کیوں چاہیے؟ ایک دن میں نے ساس کی الماری سے اس کا سوٹ نکال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ نند جب مانگنے آئی تو وہ سوٹ اسے دے دیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ اپنے کمرے میں گئی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ میں نے اس کے کمرے کا ذرا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ اس سوٹ کو آگ لگا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ منہ ہی منہ میں کچھ پڑتی اور پھونک رہی تھی تو آگ اور زیادہ بھڑک اٹھتی۔ میں دنگ رہ گئی، تو ایسا تو بندش اور جادو کرنے والے لوگ کرتے ہیں۔ میں دروازہ کھول کر اندر چلی گئی تو وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے چلا کر پوچھا کہ تم مجھ پر جادو کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہاں میں کر رہی ہوں تاکہ تم اس گھر سے دور ہو جاؤ۔ مجھے تمہارا سایہ بھی جنید پر برداشت نہیں ہے، وہ صرف میرا ہے۔ میں نے کہا، شرم کرو، بھائی ہے وہ تمہارا۔ کہنے لگی، منہ بولا بھائی ہے، سگا تو نہیں ہے۔ مجھے 2 سال کی عمر میں خالہ نے گود لے لیا تھا کیونکہ ان کی بیٹی کی خواہش تھی۔ اماں نے مجھے بیٹی سمجھا اور جنید بھی مجھے بہن سمجھتا رہا، مگر میرے دل میں تو اس کی محبت زور پکڑ گئی تھی۔ مجھے چھوڑ کر اس نے تم سے شادی کر لی، اس لیے تمہارے کپڑوں پر جادو کرنے لگی ہوں تاکہ تم دونوں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈل جائے۔ میں نے اس کو تھپڑ مارا اور کہا، تم نے جو کیا میں ابھی سب کو بتاتی ہوں۔ میں کمرے سے باہر گئی تو اس نے مجھے روکا مگر میں نے اسے پیچھے کیا تو اسے دھکا لگا اور وہ گر گئی۔ یہ منظر میری ساس نے دیکھ لیا اور کہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے میں کچھ بتاتی وہ کہنے لگی، امی آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ میرا زیور چوری ہو گیا ہے، ابھی وہ میں نے بھابھی کے کمرے میں دیکھا۔ میں نے کہا، امی میں آپ کو بتاتی ہوں، انہوں نے مجھے مارا، میں گھبرا گئی، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ نند کہنے لگی، امی آپ اس کے کمرے کی تلاشی لیں، میرے جہیز کا سارا زیور وہی موجود ہے۔ ساس اسی وقت میرے کمرے میں گئی اور الماری کھول کر دیکھا تو واقعی سارا زیور وہی تھا۔ میری ساس نے مجھے نفرت سے دیکھا اور تھپڑ مارنے ہی لگی تھی کہ اس وقت میرا شوہر آ گیا اور ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا، میری بیوی مجھے ایک ایک بات بتاتی رہی ہے کہ یہ آپ کی بیٹی روز اس سے پرانے کپڑے لینے کے بدلے اپنے جہیز کا زیور اسے زبردستی دیتی رہی ہے۔ میں نے ہی اسے کہا تھا کہ خاموش رہو، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتی ہے، اور آج اس نے میری بیوی پر چوری کا الزام لگا دیا۔ اگر مجھے یہ سب پہلے معلوم نہ ہوتا تو میں بھی اپنی بیوی پر شک کرتا نا۔ یہ جادو کرتی ہے اور آپ کو خبر تک نہیں ہوئی۔ یہ آپ کی بیٹی نہیں، اس گھر کی دشمن ہے،
اسے اس کے ماں باپ کے پاس بھیجیں۔ میری ساس بھی سب سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہ آیا کہ جسے بیٹی بنایا تھا وہ تو آستین کا سانپ نکلی۔ بہت جلد وہ اس گھر سے چلی گئی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ اب ہنسی خوشی رہنے لگی ہوں۔ شوہر سے کبھی کچھ نہیں چھپانا چاہیے۔ اگر میں نے یہ سب اب اسے پہلے سے نہ بتایا ہوتا تو آج نہ جانے کیا ہو جاتا میرے ساتھ اور میں کیا کرتی۔ ہم دونوں کو ہی اس کی نیت پر شک تھا، اس لیے اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کا پلان بنایا تھا۔ میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلوانے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اسے یہ بات سمجھ آ جائے تاکہ کل وہ کسی اور کے ساتھ ایسا نہ کرے اور کسی اور کی زندگی برباد نہ کرے۔